میں جب یہ کہانی سنا رہا ہوں تو میرے سامنے آج بھی وہی چھوٹی سی دکان، زنگ آلو شٹر اور 10 پلاسٹک کی کرسیاں آ جاتی ہیں جس سے میرا سفر شروع ہوا تھا۔ آج لوگ مجھے ایک ایونٹ سپلائر کے نام سے جانتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی بڑے سرمایہ خاندانی کاروبار یا قسمت کے سارے یہاں تک نہیں پہنچا۔ میں یہاں مستقبل محنت، غلطیوں سے سیکھنے اور وقت کے ساتھ خود کو بدلنے کی وجہ سے پہنچا ہوں۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے۔ والد ایک نجی فیکٹری میں ملازم تھے، تنخواہ محدود تھی، ذمہ داریاں زیادہ۔ میں نے گریجویشن تو کر لی تھی، مگر نوکری کا بازار سخت تھا۔ گھر میں دباؤ بڑھ رہا تھا، کب تک خالی بیٹھو گے، کوئی نوکری کیوں نہیں ملتی؟ یہ جملے صرف آواز نہیں تھے، یہ روز میرے اعتماد کو کم کرتے جا رہے تھے۔ اسی دوران میں نے ایک چیز نوٹ کی۔ ہمارے علاقے میں شادی، ولیمہ، سیاسی جلسے، میلاد اور کارپوریٹ تقریبات بہت ہوتی تھیں، مگر ہر بار کرسیاں اور میزیں باہر سے آتی تھیں۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ لوگ ایونٹ خود نہیں کرتے، مگر ایونٹ کے سامان کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یہی میری وہ چھپی ہوئی صلاحیت تھی، مارکیٹ کو دیکھنے اور ضرورت پہچاننے کی صلاحیت، جو اس وقت مجھے خود بھی پوری طرح معلوم نہیں تھی۔ اصل مسئلہ پیسوں کا تھا۔ میرے پاس صرف کچھ جمع پونجی تھی جو بمشکل 60,000 روپے بنتی تھی۔ گھر والے چاہتے تھے کہ میں یہ پیسے کسی سرکاری امتحان یا بیرون ملک ایجنٹ کو دے دوں، مگر میرے دل میں ایک ہی بات تھی، اگر یہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے رسک لیا، مگر حساب لگا کر۔ میں نے شہر کے مضافات میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی۔ کرایہ کم تھا، جگہ تنگ، مگر یہی میرے بس میں تھا۔ پہلا سامان میں نے کراچی کی بولٹن مارکیٹ اور صدر کے ہول سیل ایریا سے خریدا۔ 10 پلاسٹک کی کرسیاں، 2 فولڈنگ میزیں۔ کچھ سامان لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ سے بھی منگوایا، کیونکہ وہاں ریٹس نسبتاً بہتر تھے۔ میں نے خاص طور پر ایسے سپلائر چنے جو بل پر سامان دیتے تھے، کیونکہ مستقبل میں یہی تعلقات کام آنے تھے۔ شروع میں میرے گاہک محلے کے لوگ تھے، چھوٹے فنکشن، گھریلو تقریبات، مدرسوں کے پروگرام۔ کرایہ کم تھا مگر اعتماد بن رہا تھا۔ مارکیٹ میں پہلے سے بڑے کھلاڑی موجود تھے، ان کے پاس ٹرک، سینکڑوں کرسیاں اور بڑے بینرز تھے۔ میرے پاس صرف ایک لوڈنگ رکشہ اور ایک موبائل فون تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بڑا کنٹریکٹر کم ریٹ لگا کر میرا کام لے جاتا۔ اس دن میں سمجھ گیا کہ صرف سستا ہونا کافی نہیں، وقت پر پہنچنا، صفائی اور رویہ، یہ بھی بزنس ہے۔ میں نے خود ہر کرسی صاف کی، ہر میز کو پالش کیا اور گاہک سے بات عزت سے کی۔ یہ میرا برانڈ بننے لگا۔ ایک دن بارش میں ایک تقریب کینسل ہو گئی، میرا پورا دن اور پیٹرول ضائع ہوا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ صرف آف لائن پر نہیں رہنا۔ میں نے فیس بک پیج بنایا، واٹس ایپ بزنس نمبر لیا، گوگل میپس پر لوکیشن ڈال دی۔ شروع میں کوئی خاص رسپانس نہیں تھا، مگر میں روز تصاویر اپلوڈ کرتا رہتا تھا۔ شادی کے لیے کرسیاں دستیاب ہیں، کارپوریٹ ایونٹس کے لیے فولڈنگ ٹیبلز۔ آہستہ آہستہ کالز آنا شروع ہو گئیں، خاص طور پر ان لوگوں کی جو پہلی بار ایونٹ کر رہے تھے۔ اصل امتحان اس دن آیا جب مجھے ایک بڑے کارپوریٹ ایونٹ کا آرڈر ملا، 300 کرسیاں، 30 میزیں، 3 دن کے لیے۔ میرے پاس اتنا سامان تھا ہی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں یا تو میں پیچھے ہٹ جاتا یا اگلے لیول پر جاتا۔ میں نے کیا کیا؟ پرانے سپلائر سے ادھار سامان لیا، 2 چھوٹے ریٹرنز سے پارٹنرشپ کی، خود ساری نگرانی کی۔ ایونٹ کامیاب ہوا، وقت پر ڈیلیوری، صاف سامان اور پروفیشنل رویہ۔ اسی ایک ایونٹ نے میری پہچان بدل دی۔ جب بزنس کچھ ٹھیک ٹھاک ہوا تو میں نے ایک نئی چیز سیکھی، ہر چیز باہر سے منگوانا سستی نہیں، مگر کچھ چیزیں معیار میں بہتر ہوتی ہیں۔ میں نے چین سے فولڈنگ چیئرز کے سیمپلز منگوائے، امپورٹ کے لیے NTN اور SECP رجسٹریشن کروائی، کلیئرنگ ایجنٹ سے مشاورت کی۔ یہ آسان نہیں تھا، کسٹمز، ڈیوٹی اور تاخیر، سب کچھ سیکھنا پڑا، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرا سامان دوسروں سے مختلف اور مضبوط تھا۔ ایکسپورٹ ابھی چھوٹے لیول پر ہے۔ یہ بزنس کبھی سیدھا اوپر نہیں گیا، کبھی نقصان، کبھی سامان ٹوٹ گیا، کبھی ادائیگی لیٹ ہوئی، مگر میں نے ایک بات سیکھی، ناکامی اختتام نہیں، فیڈ بیک ہوتی ہے۔ آج میرے پاس اپنی ورکشاپ، درجنوں ایونٹ پارٹنرز، آن لائن مستقل گاہک ہیں، مگر سب کچھ ایک ساتھ نہیں آیا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس بزنس نے مجھے کیا سکھایا تو میں کہوں گا کامیابی قسمت نہیں، تسلسل ہے۔ چھوٹا آغاز کمزوری نہیں، بنیاد ہے۔ مارکیٹ سے لڑنے کے بجائے خود کو بدلیں۔ سیکھنا بند ہو جائے تو بزنس مر جاتا ہے۔ میں آج بھی خود کو سیکھنے والا سمجھتا ہوں۔